پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قوم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے نامور اینکر کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ شیر افضل مروت ان کی میڈیا کے اوپر اپیرنسز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں اور میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ نہ دکھایا جائے۔ 631 سرکاری شخصیات عمران خان، فیض حمید اور 9 مئی کے واقعات میں سہولت کاری میں حراست میں لیا گیا۔ یہ بڑا ریلیف جو ہے وہ بشرا بی بی کو ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن ہے، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں ان کا ایک بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے میڈیا سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ میں اس لیے نام ابھی اس لیے نہیں لوں گا اس شخص کا، کیونکہ 200% کنفرمیشن نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ پاکستان کے ایک چینل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے نامور اینکر کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ دبئی جا رہے تھے اور ان کو دبئی جانے سے جو ہے روک دیا گیا ہے۔ یہ وہ سارے سابقہ اینکرز جن کے نام ECL کے اندر موجود ہیں، عمران ریاض خان صاحب ہو گئے، سمیع ابراہیم صاحب ہو گئے، یا اس طرح چند اور لوگ ہو گئے، ان میں سے یہ نہیں ہے۔ یہ ایک کافی بڑا نام ہے اور نیا نام ہے، جن کے حوالے سے اس سے پہلے کوئی ایسی خبر نہیں آئی تھی کہ ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، لیکن یہ خبر آئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ شاید دبئی جانا چاہ رہے تھے اور ان کو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے روک لیا گیا ہے۔ سننے میں آیا کہ کوئی کسی بڑے پروجیکٹ کے ساتھ بھی ان کا نام جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو کبوتر ابھی ہم نے چھوڑے ہیں، تو وہ مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اگر ہوا ہے تو یہ بہت بڑی شاکنگ خبر ہے۔ یہ بہت بڑی شاکنگ خبر ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ جن صاحب کا مجھے نام بتایا گیا ہے وہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری سے کوئی پچھلے 5-10 سال سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں، مطلب 1990s سے جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو دیکھیں اس کے حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، جہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی میڈیا کے حوالے سے ایک گلہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ جناب ان کی میڈیا کے اوپر اپیرنسز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں، اور میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ نہ دکھایا جائے۔ تو مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس فی الحال میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے کم از کم، یا میرے پروگرام کے حد تک مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن میں شیر افضل مروت صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، بالکل آپ میرے پاس تشریف لائیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ آپ میرے پاس تشریف لے کر آئیے، اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنی مرضی دیر آپ وہ انٹرویو دینا چاہیں آپ دیجیے، اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ میرے بارے میں کوئی بات کرنی ہو اس کے لیے بھی حاضر ہیں، اس کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم یہاں پہ منع نہیں کرتے کسی کو۔ آپ نے مجھ سے کوئی اختلاف ہو میرے بارے میں، کیونکہ ناراض رہتے ہیں نا شیر افضل مروت صاحب، تو میرے بارے میں بھی کچھ بولنا ہو تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن ظاہری بات ہے میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے آپ کو، یہ ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ ہی ساتھ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قسم کی آزادی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب کو بھی پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو میڈیا پہ دکھایا جائے، وہ بولیں، بات کریں، بالکل ان کا یہ رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ترنول جلسے کے حوالے سے وہ اس جگہ کا انہوں نے وزٹ کیا، کیونکہ وہ جلسے کی تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے وہ ناکافی ہے۔ میں ان کی کوریج کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، میں شیر افضل مروت صاحب کی کوریج کروں گا پھر بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جلسہ ترنول سے لے کر سنجانی کے مقام تک ہوگا، کیونکہ یہ لوگ 5 کنال کی جگہ میں تو آنے سے رہے، یعنی کہ ان کا مطلب ہے کہ 5 کنال سے بہت بڑا جلسہ ہوگا، تو اس لیے یہ جگہ ہمارے لیے کم ہے۔ انہوں نے کہا پرچہ انہوں نے بس ایک ہتھیار گھر میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے یہ ہم پر روڈ بلاکٹ کا پرچہ کریں یا دہشت گردی کا، ہم بھاگیں کبھی نہیں۔ لاکھوں کی عوام پر یہ پرچہ مارنے کی جرت تو دکھا دیں۔ جلسہ ہوگا، ہمارا ملک ہے، ہماری زمین ہے، اور ان کو بند کرنا چاہیے جو انہوں نے شکاری کتوں کی طرح یہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں۔ ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا کریں گے، اور جہاں پر مجمع سمایا جا سکے وہاں پر ہم سمائیں گے۔ پرامن احتجاج ہے، کوئی لاٹھی یا پتھر نہیں لائیں گے، نہتے عوام ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہاں پر جلسہ نہ کرنے دیا تو ہم عوام کو
سنجانی یا کسی کھلی جگہ پر لے کر جائیں گے اور پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے. عوام کو چاہیے کہ وہ بڑے قافلوں کی شکل میں جائیں. جب آپ قافلے کی شکل میں ہوں گے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں پائے گا. خان کا سپاہی, ملک میں جمہوریت کی بالادستی کا سپاہی وہ ہوگا جو اس جلسہ گاہ تک پہنچے گا. اچھا, یہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, لیکن یہ جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, میرے لیے یہ میرے خیال میں یہ اس لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اب تک جب سے 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اسلام آباد کے اندر کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی ہے. ریلیاں شہریاں نکالی گئی ہیں لیکن وہ بھی کوئی اتنی امپریسو ریلیاں نہیں تھیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو جلسے وغیرہ کیے بھی ہیں وہ کے پی والی سائڈ کے اوپر کیے ہیں. اس سائڈ سے مطلب اٹک کے پل سے ادھر, اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں, اٹک کے پل سے ادھر تک اب تک کوئی ایسی کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. اور اسلام آباد دارالحکومت کے اندر تو بالکل بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے. سو اگر یہ ٹیسٹ کیس ہے میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر آپ کوئی بڑی پرفارمنس نہ دکھا پائے تو یہ بڑا امبیرسنگ ہوگا. اب شیر افضل مروت صاحب کی بھی انٹری ہو گئی ہے, ہی از نون ٹو بی اے کراؤڈ پلر. اگر وہ یہ کر سکے تو یہ پھر میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور کریڈٹ جو ہے ان کو جائے گا. لیکن اگر نہ کر سکے تو پھر ظاہری بات ہے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن بھی ہو جائے گی. وی نیوز نے ایک جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے نہ کبھی رابطہ ہوا ہے اور نہ کبھی ملاقات کی ہے. عمران خان کا بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اگر جنرل فیض حمید کا عمران خان سے کوئی رابطہ ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا کیونکہ میں عمران خان کے قریب ترین لوگوں میں تھا اور 1.5 سال سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. ایسی کوئی بات ہوتی تو ہمارے سے چھپی نہ رہتی. مسلم لیگ نون جنرل فیض کے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے ایک بیانیہ بنا رہی ہے. فیض حمید ایک ریٹائرڈ جنرل تھے, وہ کیا تیر مار سکتے تھے. ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹتے ہی فیض حمید کی کہانی ختم ہو گئی تھی. مریم نواز کو سیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اب کسی کے ساتھ نہ ہو. نواز شریف ہمیشہ نکل جاتے ہیں. اب 8 فروری کو انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا لیکن دوبارہ ان کو نکال کر ان کے چھوٹے بھائی کو منصب دے دیا گیا. بلاول بھٹو بے نظیر کے صاحبزادے ہیں, اس لیے میری ہمیشہ ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. پیپلز پارٹی کا عظیم الشان ادارہ تھا جس کی تباہی کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہیں. مجھے پارٹی کا سینئر نائب صدر بننے میں 6 سال کا وقت لگا ہے. جس وقت میں سینئر نائب صدر بنا اس وقت پارٹی کا سیکرٹری جنرل, سینئر نائب صدر اور پارٹی سے دور بھی عہدے چھوڑ کر بھاگ گئے. عمران خان نے بھی مجھے کہا کہ لوگوں کو میرے ساتھ 25 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ مقام نہیں کمایا جو تم نے 2 سال میں کمایا ہے. میرا پارٹی میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے تو ہماری بھی بہن ہے. انہوں نے میرے والے سے جو بیان دیا اس پر کچھ نہیں کہوں گا لیکن کارکنوں نے اس کو سراہا نہیں ہے. میرے خیال میں اس بیان کی ضرورت نہیں تھی لیکن عمران خان کی بہن ہونے کی وجہ سے میں انہیں کوئی جواب نہیں دوں گا. تو علیمہ خان کی پوزیشن کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کارکنوں نے پسند نہیں کیا ہے کیونکہ انہوں نے بیسکلی کہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے انہیں گلے لگا لیا تھا. گلے شلے کوئی نہیں لگایا, صرف ہاتھ ملایا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکن جو ہیں, جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہ علیمہ خان کی بات سے زیادہ امپریس نہیں ہوئے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کے بارے میں بات کیوں کہی ہے. شیر افضل مروت کے مطابق ان کو پی ٹی آئی سے نہ کسی نے نکالا ہے اور نہ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا. عمران خان نے ان کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا. میں سمجھ رہا تھا کہ پارٹی میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پارٹی دستور میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے وقفے کے بعد خود جیل میں عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا. اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر نے کردار ادا کیا. عمران خان سے ملنے کی دیر تھی کہ ساری رنجشیں ختم ہو گئیں. شیر افضل مروت نے کہا کہ فواد چودھری اگر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران خان کو باہر نہیں لانا چاہتی تو خود عمران خان کو باہر لے آئیں. قیادت کیوں چاہے گی کہ عمران خان باہر نہ آئے؟ اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو کوئی اور سامنے آئے اور وہ تیر مار لے جو ہم نہیں مار سکے. عمران خان کے ساتھ جیل میں عموماً ایک ہی طرح کی ملاقات ہوتی ہے. ایک وقت میں 6 وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے اور سب ایک ساتھ ملاقات کرتے ہیں. کوئی اکیلے نہیں مل سکتا. البتہ عدالت میں جو ملاقات ہوتی ہے اس میں عمران خان سے کان میں گفتگو ہو سکتی ہے. جیل میں ہونے والی ملاقات میں اب درمیان میں ایک شیشے کی پارٹیشن لگا دی گئی ہے اور اتنی بلند آواز میں بات کرنا ہوتی ہے کہ وہاں موجود ریکارڈنگ ڈیوائس سب ریکارڈ کر لیتی ہے. پی ٹی آئی میں عمران خان کے اصل جانشین کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اس کا تعین وقت کرے گا اگر عمران خان نے خود نہ کیا. پی ٹی آئی اس وقت ایک منظم پارٹی اور ادارہ بن چکی ہے جس میں شخصیات کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سیاستدان کا لائف سٹائل ہے ہی نہیں. لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں لیکن سیاست میں تو کوئی اپنی مرضی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے باتیں کی ہیں. اچھا جی, وی نیوز نے ایک اور خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے شیر افضل مروت کی واپسی پر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے. ایک اجلاس کے دوران سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان کے کہنے پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا, اب دوبارہ واپسی کیسے ہوئی ہے؟ بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بریفنگ دی کہ یہ معاملہ عمران خان اور بیرسٹر گوہر کے درمیان طے ہوا ہے اور انہی کے کہنے پر شیر افضل مروت کی واپسی ہوئی ہے. شبلی فراز نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ شیر افضل مروت نے دوبارہ پارٹی رہنماؤں کے بارے کچھ کہا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, تاہم سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کی رکنیت تاحال بحال نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی عمران خان نے اس حوالے سے کوئی ہدایات دی ہیں.
شیخ افضل مروت کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کی رکنیت بدستور معطل ہے، جبکہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی تاحال واپس نہیں لیا گیا۔ اس میں ایک اور چیز میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ شیخ افضل مروت نے سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا تھا کہ جناب سعودی عرب کا بھی عمل دخل تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں، اس سلسلے میں بھی شیخ افضل مروت نے نہ وہ آج تک بیان واپس لیا ہے اور نہ اس کے اوپر معافی مانگی ہے۔ سو وہ ابھی بھی ان فیلڈ ہے، وہ بھی ان فیلڈ ہے، جبکہ پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ڈینائی کر چکی ہے، نہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو لیکن شیخ افضل مروت صاحب نے ابھی تک وہ بیان واپس نہیں لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ پوزیشن بھی اپنی کلیئر کرنی چاہیے کہ آپ شیخ افضل مروت صاحب اب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو آپ لوگوں نے وہ شو کاز نوٹس اور وہ سارا کچھ کیا تھا، وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا یا اس کی ابھی بھی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، کل وہ ندیم ملک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تو بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے کہا باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قوم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ فیض حمید کا پی ٹی آئی سے سیاسی تعلق نہیں ہے، ادارہ اپنے اندرونی معاملہ خود کرے، پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یہ ذرا سب سے پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر آ جائیے۔ دیکھیے، یہ جو امپریشن آپ دے رہے ہیں نا کہ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے بہت بڑی غلطی کی، دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو احساس تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ نے دوبارہ کیوں آفر کی، اور یہ تو آپ نے کھل کے کی، مطلب کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی نہیں کی۔ عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے وہ آفر لگائی تھی، اور لگاتار مطلب بڑے وہ جو ہے نا انتظامات کے ساتھ لگائی تھی کہ جناب یہ ابھی مت کریں، ابھی ان کو نیا آرمی چیف مقرر نہ کریں۔ جنرل عاصم منیر اوبیسلی آ رہے تھے، تو نیا آرمی چیف جو ہے مقرر نہ کریں، آپ پہلے الیکشن ہونے دیں، جو نیا حکومت آئے گا، جو نئے وزیر اعظم آئیں گے، وہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ کرے، تو تب تک کے لیے جنرل باجوہ کو دے دیں ایکسٹینشن۔ تو اگر تو آپ سے غلطی ہوئی تھی پہلے، تو آپ لوگ پھر دوبارہ کیوں آفر کرے تھے؟ اور یہ تو صرف میں وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں آپ لوگوں نے کیا، پبلک ڈومین میں جا کے آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ آپ لوگوں نے تو پیٹھ پیچھے بھی یہ کام کیا تھا، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے غالباً جنوری فروری پرویز خٹک صاحب کے ذریعے اور اسد عمر صاحب کے ذریعے بھی یہ آفریں کروائی تھیں، ٹھیک ہے کہ جی آپ اسد عمر نہیں تھے، میرے خیال میں شاید پرویز خٹک تھے، ان کے ذریعے بھی آفر کروائی تھی کہ جناب ایکسٹینشن لے لیں۔ تو کیوں ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے جب آپ کو کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ جی ہم نے غلطی کی اور جس پہ آج آپ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ پھر ساتھ آج یہ بھی کہہ دیجئے نا، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ جناب ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، یہ بھی سگنل دے دیں نا، اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی آپ کی طرف سے سگنل چلا جائے، اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ بات پتہ ہو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو یہ کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دے گی۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی، جو آپ فرما رہے ہیں آپ سے غلطی ہو گئی، تو پھر آئندہ کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے نا۔ اس بات کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیجئے، اپنے منشور کا حصہ بنا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اگر حکومت میں آئی کبھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دے گی، سمپل از دیٹ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی فیض حمید کا پی ٹی آئی سے سیاسی تعلق نہیں ہے، ادارہ اپنے اندرونی معاملات خود طے کرے، پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں، چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں گیا تو پرامن احتجاج کریں گے، عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت گیا تو ہمیں عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے، نظام لپیٹنا ہے تو لپیٹیں، ہمارے لیے ویسے ہی ملک میں مارشل لاء ہے، حکومت کو گھر بھیجنے پر مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان سے ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، حکومت کے دن بہت تھوڑے ہیں، دسمبر تک چیزیں لپیٹی جائیں گی، امید ہے عمران خان جلد باہر آئیں گے۔ یہ جو امپریشن ہے نا بار بار یہ اکتوبر میں ہو جائے گا، یہ نومبر میں ہو جائے گا یا دسمبر میں ہو جائے گا، اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹی نہ ٹوٹ جائے گی، کہ یہ نون لیگ بھی کرتی تھی، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور وہ نون لیگ کیا کرتی تھی جب وہ میاں صاحب باہر تھے نا، جب وہ واپس نہیں آ رہے تھے، تو تب ہر تھوڑی دیر کے بعد میاں جاوید لطیف کے ذریعے یہ جھوٹ بلوایا جاتا تھا کہ یہ بس یہ اگلے مہینے آ رہے ہیں، یہ 2 مہینے میں آ رہے ہیں، یہ 3 مہینے میں آ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی اس وقت بار بار یہ بات آپ سے کہتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی، ہم لوگ بار بار یہ بات کہتے تھے کہ جب تک حکومت نہیں چینج ہوتی نا، اور جب تک چیف جسٹس نہیں چینج ہوتے، عمر اتاب بندیال صاحب نہیں چینج ہوتے، اور وہی ہوا کہ عمر اتاب بندیال صاحب چینج ہوئے، وہ والے چیف جسٹس گئے تو پھر میاں صاحب کی واپسی ہوئی تھی۔ لیکن میاں جاوید لطیف جو ہے نا وہ لارے لپے لگا کے رکھتے تھے، ہر مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے یہ بس یہ 2 مہینے بعد آ رہے ہیں، یہ 1 مہینے کے بعد آ رہے ہیں، یہ عید کے بعد آ رہے ہیں، یہ نئے سال میں آ جائیں گے۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ بیسکلی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کو جوڑ کے رکھا جائے، ورنہ پارٹی ڈی مورلائز نہ ہو جائے۔
تو یہاں پہ بھی بیسکلی یہی مقصد ہے کہ بس یہ تھوڑی دیر ہو رہا ہے، بس چند مہینوں کی بات آ رہا ہے. اب وہ بیسکلی ادھر بھی یہی لارا لپا لگایا جا رہا ہے کہ بس قاضی فائز صاحب جو ہے نا بس وہ ریٹائر ہو جائیں اور منصور علی شاہ صاحب جیسے ہی آ جائیں گے تو پھر حالات بدل جانے ہیں، جذبات بدل جانے ہیں، تو پھر ویگنا ساڑیاں ستے خیرہ ہیں گے. آئی ڈونٹ نو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ پالیٹکس ہے یہاں پہ. ذہن میں رکھیے گا پالیٹکس جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ چالے چل رہے ہوتے ہیں. ہر بندہ، ہر جو پلیئر ہوتا ہے نا چیس کے اس بورڈ کے اوپر، ہر بندہ اپنی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. کبھی آپ کی گیم پٹھی پڑ جاتی ہے، آپ نے جو پلان کیا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ موجودہ حکومت ہے، اس نے بھی ایک زمانے میں یہی پلان کیا تھا نا کہ جناب وہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تو ہم آئیں گے، ہم ڈیفالٹ سے بچائیں گے، سارا کچھ ٹھیک ہوگا اور 8 فروری کا الیکشن تو حلوہ ہوگا ہمارے لیے. لیکن وہ حلوہ ثابت نہیں ہوا. آج بھی لیجٹمیسی کے سوال ہیں، کریڈیبلٹی کے سوال ہیں اس حکومت کے. اور ابھی تک مطلب اب 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں الیکشنز کو، لیکن ابھی تک وہ سوالات جو ہیں ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں. تو یو پلان سم تھنگ بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ وہی ویسا ہی ہوگا جو آپ نے پلان کیا، بس ضروری نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں، اور وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے راولپنڈی پولیس کی جانب سے 9 مئی مقدمات میں بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر تفصیلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی، اور اس کے بعد پولیس کی درخواست مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے مسترد کر دی. پولیس نے موقف دیا کہ بشرا بی بی سے GHQ حملہ سمیت 12 مقدمات کی تفتیش کی جائے گی. انسداد دہشت گردی عدالت میں بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکیل سلمان صفدر نے پولیس کی درخواست کے خلاف دلائل دیے، اور بعد میں عدالت نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں سے ڈسچارج کر دیا. تو ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ بشرا بی بی کو ملا ہے. اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے اپنے ویلاگ میں. وہ فرماتے ہیں کہ جی 631 سرکاری شخصیات موجودہ یا ریٹائرڈ کو عمران خان، فیض حمید اور 9 مئی کے واقعات میں سہولت کاری میں حراست میں لیا گیا یا ان سے تفتیش کی گئی ہے. نمبر دے رہے ہیں 631. انہوں نے کہا کہ 170 لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے چلے گئے ہیں، ان میں سے کچھ کا ڈائریکٹ اور کچھ کا انڈائریکٹ نیکسس ثابت ہوا ہے. ملٹری سے تعلق رکھنے والے 74 افسران سے سوال جواب کیے گئے ہیں اور ان میں سے 33 کو فارغ بھی کر دیا گیا ہے. اور ان پر الزام یہ تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں انہوں نے نیگلیجنس شو کی ہے. ان واقعات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے میں ان میں میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل اور عام سپاہی بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ 11 ریٹائرڈ ججز اور 1 حاضر سروس جج بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ 70 بیوروکریٹس ہیں جن سے سوال جواب کیے گئے اور ان پر عمران خان اور جنرل فیض کی سہولت کاری کا الزام ہے. اس کے علاوہ 16 ریٹائرڈ ڈپلومیٹس اور 6 سرونگ ڈپلومیٹس ہیں جن پر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام ہے. تو یہ 631 افراد کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ لسٹ دی ہے. اب میری اطلاعات کے مطابق یہ جو سہولت کاری ہے اس سلسلے میں صرف یہ کہانی بیوروکریٹس، جنرلز، ججز تک صرف محدود نہیں ہے. یہ کہانی چند یوٹیوبرز اور صحافیوں اور اینکر پرسنز تک بھی جا رہی ہے. ان کے بھی تانے بانے کیا ملتے ہیں اس نیکسس میں اس میں بھی شامل ہے. فار ایگزامپل 9 مئی والے دن چند اینکرز نے یا یوٹیوبرز نے اپنا کیا کیا کردار ادا کیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن وقت آنے پہ وہ میں بتاؤں گا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کر رہے تھے اور کیا وہ بھی کسی نیکسس کا حصہ تھے یا نہیں تھے، یا کسی کے کہنے کے اوپر بول رہے تھے جو کچھ بھی بول رہے تھے. اصل بات یہ ہے نا کہ کیا آپ کسی کہنے کے اوپر پاں کر رہے تھے اور وہ جو فساد برپا ہوا تھا اس کے اندر آپ بھی جو ہے وہ مزید تیل ڈال رہے تھے اس آگ کے اندر. سوال یہ ہے. تو ان کے نام بھی جو ہیں وہ لسٹوں کے اندر شامل ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی کل، اور پرویز الہی، مونس الہی، زہرا الہی سمیت دیگر کے خلاف FIA کی جانب سے چلان عدالت میں جمع کروایا گیا، جس کے تحت عدالت نے مونس الہی سمیت دیگر 8 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا. جیل سے رہا ہونے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے. کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میری طبیعت ابھی ناساز ہے. جج صاحب کا حکم تھا اس لیے بیماری کی حالت میں بھی آنا پڑا، مگر اب میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے. صحافی نے سوال کیا کہ آج سے 3 سال پہلے اسی عدالت میں اسی کرسی پر شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بیٹھے تھے اور آج آپ. اس پہ پرویز الہی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ شہباز شریف کو پیغام دو کہ وہ میری کرسی پر آ کر بیٹھ جائے اور میں وہاں چلا جاتا ہوں. بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ 19 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پرویز الہی صاحب بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.